أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں ان کو عذاب کا سامنا ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دے دے اور جس کو چاہے تنگی سے دے دے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا عوض دے گا. وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اور وہ دن یاد کرو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا. پھر رب کائنات فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لوگ تو شیطان کو پوجا کرتے تھے اور اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے. گزشتہ آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ رب کریم نے ہر بستی، ہر قوم، ہر معاشرے میں اپنا نبی یا رسول بھیجا، اور جس بستی یا قوم کی جانب رسول بھیجا اس قوم کے صاحب ثروت لوگوں نے ابتدا میں اس نبی اور رسول کی سخت مخالفت کی. دراصل مذہب سے دوری اور بیزاری دو قسم کے اندیشے ان لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. ایک اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کے دین اور اس کا طریقہ زندگی معاشرے کے کمزور اور غریب افراد اور صاحب ثروت اور برسر اقتدار لوگوں کو سب کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا. دوسرا اندیشہ ان لوگوں کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب ہمیں دنیاوی مشاغل، تجارت اور تجارت کے ذریعے مال جمع کرنے سے سختی سے روکے گا، حالانکہ رب کائنات مال و دولت کے منفی اور مثبت دونوں نتائج بیان کرتا ہے. چنانچہ آیت مبارکہ نمبر 37 میں الا من آمن وعمل صالحا اور فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا میں مال و دولت کا مثبت نتیجہ بیان کیا گیا، جبکہ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 38 میں حق تعالی جل شانہ مال و دولت کا منفی نتیجہ بیان کرتے ہیں. ارشاد ہوا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. جو لوگ اپنے مال و دولت، اپنے اعوان و انصار اور اپنے اقتدار و اختیار کے ذریعے اللہ کے احکام اور اس کی آیات کو پس پش ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے والے ہوں گے. ان دونوں آیات کے مضمون سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال و دولت اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھی چیز ہے اور نہ بری چیز، نہ قابل تعریف ہے نہ ہی قابل مذمت، بلکہ اگر یہ جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے اور نیکی کے فروغ اور دکھی انسانیت کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے تو قابل تعریف ہے، اور اگر یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کیا جائے تو انتہائی قابل مذمت. حق جل مجدہ ہمیں اسی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تجارتی اور معاشی نظام اور سرگرمیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکام کے مطابق ڈھال لیں تو یقیناً اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں اس کی برکتیں محسوس ہوں گی، اور آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب کی تو پھر کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کسی کو اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے. اس طرح اللہ بندے کے شکر اور اس کے صبر دونوں کا امتحان لیتا ہے.
بندہ مالی حالات کے اچھا ہونے کی صورت میں اس میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ نہ اسے حقوق اللہ یاد رہیں اور نہ ہی حقوق العباد، بلکہ وہ رزق کی فراوانی کی صورت میں بھی اللہ کو یاد رکھے، رزق کی تنگی کی شکل میں بھی اسے اللہ یاد رہے، اور اسے کبھی یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ جو کچھ وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے افراد خاندان یا اپنے ارد گرد والے غریب و مسکین پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ دنیا یا آخرت یا دونوں میں اس کا عوض اور بدلہ عطا فرمائے گا، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی روزی دینے اور رزق حاصل کرنے کے اللہ نے بہت سے ذرائع پیدا کیے ہیں، لیکن یہ ذرائع زیادہ سے زیادہ دنیاوی روزی فراہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی بندوں کو رزق دیتا ہے، اور آخرت میں جو رزق اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اس کے اعلیٰ اور بہترین ہونے کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کی مقدار کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں، بلکہ یہ بندہ مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مہمان اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والا ہوگا۔ نہ یہ نعمتیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں گی، اور نہ ہی وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جائے گا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے آخری دو آیات مبارکہ یعنی آیت نمبر 40 اور 41 میں سب لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان انسانوں سے متعلق جو مکالمہ ہوگا اسے نقل کیا گیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے حضور اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے سوال کرے گا کیا یہ کافر تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ کافر اس بات کے تو قائل تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے؟ بارگاہ الہی کی جانب سے ہونے والے اس سوال کا فرشتوں کی جانب سے جواب آیت مبارکہ نمبر 41 میں نقل کیا گیا۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، اے پروردگار عالم، آپ کی بابت جو کچھ یہ لوگ سوچتے اور کہتے تھے، آپ کی ذات اور ہستی تو اس سے بالکل پاک اور بہت بلند ہے، ہمارا تو صرف آپ سے تعلق ہے، ہمارا ان کافروں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لوگ تو شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی دوستی شر اور برائی کی دعوت دینے والے، برائی کی طرف راغب کرنے والے شیطان کے ساتھ تھی، اور یہ لوگ اس تعلق اور عقیدت و محبت کو اس حد تک نبھاتے تھے کہ یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ شیطان کے صرف پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کی عبادت کرنے والے اور اس کے پجاری ہیں۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ کافر کی دوستی شیطان سے اور بندہ مومن کی محبت و دوستی اور قرابت کے تمام رشتے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ صاحبان ایمان اللہ کو عبادت سے، اس کے نبی کو اطاعت سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی رکھتے ہیں، اور روز محشر اسی کی جزا اور بدلے میں انعامات ربانی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہل ایمان بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔